بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص سفر کی ہر رات قرآن کی یہ آیت پڑھے گا بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دولت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کی بے شمار دینی اور دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہی دولت امتحان اور آزمائش بھی ہے اور کبھی کسی کے لیے فتنہ یا فساد کا سبب بھی بن جاتا ہے، یعنی دولت رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے انسان کو ایک خاص مدت تک استعمال کے لیے مال عطا فرمایا ہے۔ آج کے دور میں کون سا ایسی مشکل سے مشکل کام ہے جو مال و دولت پیسے وغیرہ کے بلبوتے پر نہ کرایا جا سکتا ہو۔ اسی خطرے کے پیش نظر آج سے 1450 سال پہلے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ چنانچہ حضرت قائب بن ایاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میرا امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے، پھر تمہارے اس میں دل لگنے لگا جیسے کہ ان کا لگنے لگا تھا، بس یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے کہ پہلی امتوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدہ فساد ہو جائے، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو ناظرین، آج کے دور میں دولت مند ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دولت کے بغیر انسان اپنی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، دائمی وہ ہمیشہ رہنے والی دولت کے لیے، یعنی ایسی دولت جو کبھی نہ ختم ہو اور ہمیشہ آنے والی نسلوں تک ملتی رہے، اور گھر میں اللہ کی برکتیں ہی برکتیں ہوں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں۔ تو اس کے لیے رات کو جب بھی لیٹیں یہ ایک قرآن کی آیت لازمی پڑھیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ مالدار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح، یہ کلمات پڑھتا ہے، قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھتا ہے تو اللہ رزق کے بند دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، اس سے اتنا رزق ملتا ہے کہ جو اس کے آئندہ آنے والی نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو اس تسبیح کو بلا ناغہ روزانہ رات کو پڑھ کر سوئے۔ اس تسبیح کے حوالے سے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح فقر و فاقہ گھر سے دور کرتی ہے، قبر کی پہلی رات یا قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، منکر نکیر کے سوالات سے بچاتی ہے۔ تو وہ تسبیح یہ ہے، روزانہ جب بھی رات کو سوئیں اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ سفر کے مہینے کی ہر رات اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حقیقی بادشاہت کا مالک ہے۔ کم از کم 100 بار اس کو لازمی رات کو پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ آپ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔